مجھے یاد ہے کہ میں صبح نکلتا تھا اور میرے پاس کوئی میرے سی وی کے 40-50 پرنٹس آؤٹس ہوتے تھے. ٹرین کے ایک اسٹیشن پہ بیٹھتا تھا تو ڈیورنگ دیٹ ٹریول آئی یوز ٹو سلیپ اور میں کوئی 8-10 اسٹیشنس آگے جا کے اترتا تھا. آپ کو الکوہول یا پوک یا اس طرح کی چیزیں جو ایک اسلامک کلچر میں الاؤ نہیں ہے وہ کرنی پڑتی تھیں. تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا, اللہ سے دعا کی. اس پرٹیکولر وقت میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آئی ول لیو دا جاب. اسی ٹائم اللہ نے ایمان پیدا کیا کہ الحمدللہ the day will come کہ میں اس سے زیادہ اپنے ملک میں کماؤں گا. I have seen a lot of candidates, they're coming to the interview wearing the t-shirts, wearing joggers. تو آپ کو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے انٹرویو کا ڈیکورم کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ایوری ون, دس از حسن رضا. آج ایک دفعہ پھر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دوستو, آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ون آف دا سیزن ریٹیل پروفیشنل. دوستو, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم, ہماری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ ایسا کیا جائے, کچھ ایسے پروگرامز لائے جائیں جو کہ آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر سکیں. اسی چیز کو کنٹینیو رکھتے ہوئے ہم نے آج دعوت دی ہے ون آف دا سیزن ریٹیل پروفیشنل سلمان رؤف. سلمان رؤف از کرنٹلی ورکنگ ایٹ بیشٹری ان دا کیپیسٹی آف کنٹری ہیڈ. سلمان رؤف سے آج ہم بات کریں گے کہ یو کے میں جو انہوں نے ریٹیل میں کام کیا, یونائٹڈ کنگڈم میں جو انہوں نے ریٹیل میں کام کیا, اور پاکستان کی ریٹیل میں جو انہوں نے کام کیا, کیا ڈفرینس وہ دیکھتے ہیں, اور کون سی ایسی چیز تھی جو کہ ان کو یو کے سے پاکستان کھینچ لائی, اور ان کی سکسیس سٹوری, ان کی انسپائریشنل سٹوری آج ہم سنیں گے. اور کون سا ایسا ایک واقعہ تھا جو کہ ان کو مجبور کر گیا کہ ہاں وہ یونائٹڈ کنگڈم کو چھوڑ کے واپس پاکستان آ جائے. آئیے ملتے ہیں سلمان رؤف سے. جی السلام علیکم سلمان, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بائی دا وے آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ کہ آج آپ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ ہیں. سلمان, جس طرح آپ کے انٹروڈکشن میں نے بتایا کہ یو کے میں آپ تھے, ویری ویل سیٹلڈ, آئی مین اچھی زندگی گزر رہی تھی, اور وہاں پر آپ پڑھائی کے لیے بھی گئے, تو آپ پھر پاکستان واپس آ گئی. کیا کون سی محبت تھی جو آپ کو پاکستان واپس کھینچ کر لائی؟ فرسٹ آف آل آئی ایم ویری تھینکفل حسن کہ آپ نے مجھے اس قاسم علی شاہ جیسی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ انوائٹ کیا. اور کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, یس آئی ایم ویری مچ پیٹریوٹ, اور بینگ ویری آنیسٹ, پاکستان جیسی کنٹری اور پاکستان جیسا کلچر یو ول ناٹ فائنڈ ایٹ اینی ویئر. I've been to UK, I've been to Saudi Arabia, I've been to different countries, لیکن جو لگژری, جو آپ کو ایک فریڈم ہے اپنی کنٹری میں, you will not find anywhere. I lived in UK for nearly 4 years, اور جو میرے UK کا سفر تھا, لوگوں کے لیے تو یہ بڑا چام ہوتا ہے, میرے لیے بھی تھا اس ٹائم, کہ جی آپ ایک آؤٹ آف دا کنٹری جا رہے ہیں, ایک ایسی کنٹری میں جا رہے ہیں جو کہ ویل ڈیولپڈ ہے اور ایک ترقی یافتہ کنٹری ہے, اور آپ کے ایمز بہت ہائی ہوتے ہیں کہ جی ہم وہاں جائیں گے, ہم شاید پاؤنڈس کے اندر, ڈالرز کے اندر بہت سارا پیسہ کما لیں گے, وچ از اے ویری ایزی تھنگ ٹو ڈو. بٹ ریئلٹی جو ہے وہ بہت ٹف ہے. ریئلٹی از ناٹ لائک دیٹ کہ آپ جاتے ہیں اور ایوری تھنگ از ریڈی فار یو. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. وین آئی واز ان یو کے, ہم نے بہت ٹف ٹائم دیکھا, اور جو لگژری جیسے ہمارے یہاں پہ پاکستان کے کلچر میں یا پاکستان میں ہمیں ملتی ہے کہ یو ہیو اے فیملی سسٹم, اور آپ کو ہر چیز پکی پکائی آپ کے ٹیبل کے اوپر مل جاتی ہے, وہاں پہ یو ہیو ٹو ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ بائی آن یور اون. اور سیکنڈلی دا موسٹ ٹف تھنگ کہ وہاں پہ لائف ایزی نہیں ہے. وہاں پہ آپ کا پیسہ کمانا, آپ کا جاب کرنا سائڈ بائی سائڈ, اٹس اے کوائٹ ٹف تھنگ.
بیکاز آپ وہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں تو اوبیسلی یو ہیو ٹو اسٹڈی ایز ویل, پھر آپ کو جاب کرنی ہوتی ہے, اور آپ کی جاب جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو نوبڈی گیوز یو اے جاب کہ آپ کو ایک بہت مینیجریل لیول کی جاب مل جائے, تو یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام ویری بیسک. تو جب میں وہاں گیا تو الحمدللہ آئی واز کوائٹ لکی. آفٹر 6 month اسٹرگل آئی ٹرائیڈ ایٹ ایوری ویئر. مجھے یاد ہے کہ میں صبح نکلتا تھا اور میرے پاس کوئی میرے سی وی کے 40-50 پرنٹس آؤٹس ہوتے تھے. آئی یوز ٹو ٹریول ٹو ڈفرینٹ مالز اور ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتا تھا, ان کو میں بائی ہینڈ سی وی دیتا تھا کہ جی آئی ایم اویلیبل فار اے جاب, پارٹ ٹائم جاب. سب سے بڑا کنسٹرینٹ تو آبویسلی تھا آپ کا پاسپورٹ تھا, آپ کا اسٹوڈنٹ ویزا تھا جس پہ جاب حاصل کرنا, اٹ واز ناٹ این ایزی تھنگ. بٹ آفٹر 6 months اپروکسیمیٹ 6 month کے ٹائم کے بعد آئی گاٹ این چانس. وہاں پہ ایک ٹیسکو کا اسٹور کھل رہا تھا, اٹ واز اے ہیوج اسٹور. ان کو بہت زیادہ ہیومن ریسورس ریکوائرڈ تھا, اور اٹ واز لکی فار می کہ دے اسٹارٹیڈ دیئر نیو فلور, 2nd floor, اور اس کے لیے ان کو کم از کم مور دین 200 کا اسٹاف ریکوائرڈ تھا. الحمدللہ آئی گاٹ اے چانس کہ میں وہاں انٹرویو میں اپیئر ہوا. انٹرویو واز ویری ٹف. آئی ہیو بین ٹو 3 different categories آف دا انٹرویوز. پہلے ایک ہمارا جو ہے وہ HR ایگزیکٹو کے ساتھ انٹرویو تھا, پھر ہمارا ایک پینل انٹرویو تھا, پھر ایک ہمارا گروپ انٹرویو تھا. تو آفٹر دیٹ الحمدللہ آئی گاٹ اے چانس ٹو گیٹ سلیکٹڈ, اور میں نے وہاں پہ جو جاب اسٹارٹ کی, آئی اسٹارٹیڈ آن اے کیش ٹل, کیش کاؤنٹر کے اوپر. اب کیش کاؤنٹر کے اوپر جب جاب میں نے اسٹارٹ کی تو اوبیسلی میرے ساتھ میری ایجوکیشن, میری یونیورسٹی بھی چل رہی تھی, اور پلس میں ایک اور پارٹ ٹائم جاب بھی مجھے اس ٹینیور میں ملی. تو آپ بلیو کریں, آئی واز اونلی گیٹنگ اے چانس ٹو سلیپ فار کیلکولیٹڈ 4 hours in a day, اور اٹ واز کوائٹ ٹف. سم ٹائم اتنا ہارڈ ورک ہوتا تھا کہ میں ٹرین کے ایک اسٹیشن پہ بیٹھتا تھا تو ڈیورنگ دیٹ ٹریول آئی یوز ٹو سلیپ, اور میں کوئی 8-10 اسٹیشنس آگے جا کے اترتا تھا. تو دین آئی ہیو ٹو کم بیک اگین, اور مجھے اس کے اوپر کئی دفعہ آئی ہیو ٹو اسپینڈ ایکسٹرا آن مائی ٹریولنگ ایز ویل, کیونکہ وہ اوبیسلی جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی رات کی ایک نیند وچ از اے ویری بیسک پارٹ آف یور ہیلتھ, وہ آپ کی پوری نہیں ہوتی, تو پھر وہ دن کے اندر آپ بٹس اینڈ پیسز میں اپنی نیند کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہم لوگ پھر پہلے یونیورسٹی جانا, وہاں سے 5 بجے 9 to 5 کے ٹائم پہ, پھر وہاں سے پھر میں نے واپس آنا. پھر میں نے ایک پارٹ ٹائم جاب تھی, ایک فیشن اسٹوڈیو تھا, وہاں پہ میں ان کے کال سینٹر میں نے پارٹ ٹائم جاب اسٹارٹ کی. وہاں پہ 3 گھنٹے میں وہاں پہ اسپینڈ کرتا تھا. اس کے بعد پھر آئی یوز ٹو ٹریول فرام سینٹرل لندن ٹو نیو مالڈن بائی ٹرین, اور پھر میں ٹیسکو آتا تھا, اور ساری رات کی میری صبح 5 بجے تک 6 بجے تک ٹیسکو کی جاب ہوتی تھی. دین فرام 6 to 9 آئی یوز ٹو سلیپ, دین آئی ہیو ٹو موو بیک ٹو دا یونیورسٹی ان دا مارننگ. تو اٹ واز کوائٹ ٹف. اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ آپ کو اپنے کپڑے بھی خود دھونے ہوتے تھے, آپ کو کھانا بھی خود بنانا ہوتا تھا, اور آپ کو اپنا روم بھی خود صاف کرنا ہوتا تھا. اٹ واز ویری ٹف, بٹ آئی مسٹ سے کہ آئی لرنڈ اے لاٹ فرام اٹ, کہ آپ کو ہارڈ ورک ہی پے آف کرتا ہے. تو اٹ واز اے ویری ٹف سچویشن, اٹ واز اے ویری چیلنجنگ سچویشن فار می, بٹ obviously اٹ واز مائی سلیکشن, so I have to cope up with it. تو الحمدللہ اس ٹائم کو میں نے انجوائے بھی کیا, اس ٹائم پہ کافی اسٹرگل بھی کی, لیکن گریجولی اللہ کا شکر ہوا, اللہ کا کرم ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپرچونیٹیز اللہ تعالیٰ کریٹ کرتے گئے, اور ٹیسکو میں ہی آئی گاٹ اے چانس ٹو گیٹ پروموٹیڈ. اور جب میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی تو ایک ورک پرمٹ کے لیے میں نے اپلائی کیا, تو گاٹ اے چانس ٹو ورک فار ٹیسکو, اور پھر میں وہاں کام کرتا رہا. اب جو اس کا سیکنڈ فیز جب میری لائف کا اسٹارٹ ہوا, دیٹ واز کوائٹ انٹرسٹنگ. آئی واز ورکنگ ان ٹیسکو. اب جب میں ٹیسکو پہ کیش کاؤنٹر پہ تھا تو وہاں پہ ہارڈلی آپ کو الکوہول یا پوک یا اس طرح کی چیزیں جو ایک اسلامک کلچر میں الاؤ نہیں ہے وہ کرنی پڑتی تھیں, بٹ اٹ واز ویری فیو. بٹ آفٹر ورڈز جب تھوڑا میں ایک سپرویژن لیول پہ آ گیا تو ٹیسکو کے اندر پھر میری وہاں پہ میٹرک سسٹم چلتا ہے. میٹرک سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک تھوڑی سی مینجمنٹ یا انیشیل مینجمنٹ پوزیشن پہ جاتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کرنا پڑتا ہے. روٹیشن. ہاں جی, اٹس اے روٹیشن, سو یو شوڈ نو وٹ از ہیپننگ اراؤنڈ.
تو پھر آبویسلی میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کرتا رہا, گراسری میں کیا, نان فوڈ میں کیا, فریش میں کیا. پھر آبویسلی وہاں پہ بہت بڑے بڑے سیکشنز ہوتے ہیں. اٹ واز اے ٹیسکو ایکسٹرا 200 کے اسکوائر فٹس کا وہ صرف اسٹور تھا. تو وہاں پہ پھر الکوہل اور یہ لکر اور پوک اور فریش کے اندر یہ چیزوں پہ جب میں ڈیل کرنا پڑا, تو ون ڈے میں ویک اپ ان دا تہجد ٹائم, تو اور آل آف دا سڈن ہوا یہ مجھے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہی اٹھایا. جسٹ ویک اپ ان تہجد ٹائم, آئی واز پریپیئرنگ مائی سیلف فار فجر. تو فجر میں تھوڑا ٹائم تھا, آئی کوڈنٹ سلیپ پراپرلی آن دیٹ ڈے. ہوا یہ کہ میں اس دن کیش کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا تھا, تو کسٹمر آئے, انہوں نے کوئی پیک لیا ہوا تھا لیکر کا, الکوہل کا. تو وہ جب کیش کاؤنٹر پہ آئے تو ان سے وہ گر گئی. تو آبویسلی آپ کو پتہ ہے ایک لیکر ہوتا ہے, اس کا ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ کرتا ہے. تو وہ ساری جو لیکر تھی نا میرے کپڑوں پہ بھی گری, فرش پہ بھی گری. تو اٹس میسڈ اپ اوور دیئر. تو جب وہ میرے کپڑوں پہ گری نا, تو دیٹ واز کوائٹ اریٹیٹنگ فار می بینگ ایز اے مسلم. تو دا ڈے آئی ڈیسائڈیڈ, اور آپ بلیو کریں کہ اس ٹائم میں آئی واز ارننگ ویری ویری ہینڈسم اماؤنٹ. اف آئی کنورٹ اٹ ان پاکستان روپیز, that is nearly more than 250K per month after tax, or at that time in 2010 or 11. 2011, yeah. The day I came back, I was quite down morally. I was very it was a natural phenomena being as a Muslim. تو میں پھر آیا, میں نے غسل کیا, تو آئی جسٹ وینٹ آن ٹو سلیپ, کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا وی اونلی گاٹ اے چانس ٹو سلیپ فار 3 or 4 hours. تو آئی واز کوائٹ ٹائرڈ, اور میں ویسے بھی فزیکلی بھی مینٹلی بھی آئی واز کوائٹ ٹائرڈ. تو میں نے غسل کیا اینڈ آئی جسٹ وینٹ آن ٹو دا بیڈ. تو بٹ آئی کوڈنٹ سلیپ. تو وہ ڈیورنگ دیٹ اس سچویشن کے درمیان ٹائم وینٹ آن, اور میں جو ہوں وہ تہجد کا ٹائم آ گیا. تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ چلو یار لیٹس گو ٹو دا ریئل مینٹور, ریئل باس. تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا, اللہ سے دعا کی. تو اس پرٹیکولر وقت میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آئی ول لیو دا جاب ایٹ اینی کاسٹ. اور میرا یہ اسی ٹائم اللہ نے ایمان پیدا کیا کہ الحمدللہ دا ڈے ول کم کہ میں اس سے زیادہ اپنے ملک میں کماؤں گا, اور ضرور کماؤں گا. تو آئی جسٹ ریزائنڈ آن دیٹ ڈے اینڈ آئی ٹولڈ دیم کہ جی آئی ایم ناٹ گونا کنٹینیو مائی جاب. اور اسی دنوں میں نے ٹکٹ کرائی. مائی فیملی واز شاکڈ کہ یہ وٹ ہیپنڈ, یہ کیا ہوا ہے. تو ایون مائی مدر, مائی بردرس, وہ آبویسلی جب آپ باہر ہوتے ہیں اور آپ ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ کما رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یو کے میں آپ کا جو بینگ ایز اے اسٹوڈنٹ اور آپ اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں تو اتنا آپ کا خرچہ نہیں ہوتا, موسٹلی آپ سیو کر رہے ہوتے ہیں, اور ایدر یو آر سیونگ اور ایدر یو آر سینڈنگ بیک ٹو یور کنٹری. تو میں آیا تو میرے لیے فیملی پریشر کو بھی ہینڈل کرنا اٹ واز کوائٹ ٹف. فرینڈس, پیرنٹس, بردر ان لاز, باقی لوگ کہ جی آپ آل آف دا سڈن آ گئے ہیں پاکستان میں, یہ ہے وہ ہے. آپ بلیو کریں اس کے تھوڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے چانس دیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر بلا لیا. آئی وینٹ ٹو سعودی عربیہ. اچھا, جب میں سعودی عربیہ گیا تو اللہ نے اتنا بڑا مجھے چانس دیا کہ جو میری جاب سٹارٹ تھی وہ رائٹ ان فرنٹ آف دا حرم تھی, ان بن داؤد گروپ. اور جو لوگ سعودی عرب گئے ہیں دے آر ویری ویل اویئر کہ بن داؤد جو مکہ میں ہے اور حرم کے سامنے وہ کتنا کلوز ہے. اور بڑا چانس کہ میری ہر نماز باجماعت اللہ کے بالکل گھر کے سامنے پہلی صفوں میں. اینڈ دیٹ واز اونلی ون ایکٹ کہ جو یو کے میں آپ کے ساتھ ہوا, اور اس نے آپ کی پوری جو لائف ہے وہ چینج کر. ایبسلیوٹلی. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر بلا لیا صرف جسٹ بیکاز آف ون ایکٹ. آئی مین واٹ اے انسپائریشنل اسٹوری سلمان. آئی مین یو ور امیزنگ اینڈ سپرب. And I'm glad that I'm having interview with you. So سلمان, بالکل آپ نے یہ ٹھیک کہا کہ جب آپ وہاں سے آئے پاکستان, پھر پاکستان سے آپ سعودیہ چلے گئے, دوبارہ پھر پاکستان میں آئے, بڑے بڑے اداروں کے ساتھ آپ نے کام کیا, چاہے وہ لیوائس ہے, چاہے وہ بن داؤد ہے, ایون ٹیسکو ہے, چاہے وہ آؤٹ فٹرز ہے, وردہ ہے. میں تو شاید نام لینا سٹارٹ کروں تو ہر ادارے میں ہی الحمدللہ ریٹیل کو آپ نے جو ہے وہ لیڈ کیا اور سیٹ اپس کیے. اچھا سلمان, آپ
کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی ریٹیل کے ڈائنامکس اور جو باہر کے ڈائنامکس کیا فرق ہے ان میں؟ بیسیکلی جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے گیج کیا ہے اور میں اپنے ایکسپیرینس کے تھرو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دا اونلی ڈفرینس از کہ وہ اپنے سسٹمز کو بہت اسٹرانگلی ڈیولپ کرتے ہیں اور باہر آپ کے ہر چیز کا آپ کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. یو ہیو ٹو رن یور سیلف تھرو اے سسٹم. SOPs کہہ لیں, سسٹمز کہہ لیں, آپ کا پروٹوکولز کہہ لیں. بٹ پاکستان میں سم ایکسٹینٹ یہ ایک تھوڑا سا گیپ ہے جو کہ اب کچھ کمپنیز اس کی طرف کافی اسٹرانگلی کام کر رہی ہیں. دے آر ڈیولپنگ دیئر انٹرنل SOPs, دے آر ڈیولپنگ دیئر اون اسٹینڈرڈس. تو میرے خیال میں پاکستان میں اسپیشلی ریٹیل کے اندر, کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں فیشن ریٹیل کی اگر میں بات کرتا ہوں تو جو بوم آیا ہے اٹس بین فار لاسٹ 6 or 8 years, اور انفارچونیٹلی پھر کووڈ کی ایک انٹروین آ گئی فار لاسٹ couple of years. ادروائز بفور دیٹ اٹ واز اے کوائٹ بومنگ پیریڈ فار ایچ اینڈ ایوری برانڈ. اور کیونکہ اوبیسلی مارکیٹ اپنی ایک ایپیٹائٹ پہ نہیں گئی ہوئی تھی, مارکیٹ اپنی اسٹرینتھ پہ نہیں تھی, تو ایوری برانڈ دیٹ اسٹارٹیڈ دیئر بزنس ڈیورنگ دیٹ ٹینیور وہ سکسیزفل رہے. بٹ اس دوڑ کے اندر شاید انہوں نے ایک بزنس کو تو ارن کیا, بزنس کو ایکسپینڈ کیا, بٹ سسٹمز ڈیولپ شاید اس طرح نہیں ہو پائے جو کہ ایک ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ایک ویل گرومڈ اور ویل ڈیولپ کمپنیز میں. جس طرح میں آئی مسٹ اپریشیٹ لیوائز کے اندر کچھ آپ کو سسٹم ضرور ملتے ہیں بیکاز دے آر بین رن بائی دا انٹرنیشنلی, تو اٹس اے ملٹی نیشنل کمپنی, تو آپ کو وہ سسٹمز بنتے ہیں. اچھا, دوسری طرف سب سے اچھی ایک اور بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ یو اسٹارٹ کریٹنگ دا سسٹمز. اور شاید مجھے اللہ تعالیٰ نے سکسیس بھی اسی لیے دیا کہ جہاں جہاں میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اپنے لوگوں کے سسٹمز ڈیولپ کیے, اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہماری پاکستان کے ریٹیل میں ہے وہ گیپ ہے, وہ ریٹیل ایکسیلنس کی ٹریننگ کا ہے. We do not have any authentic. میں اسی طرف آنے لگا تھا, آپریشنز ایکسیلنس اور ریٹیل ایکسیلنس, بالکل آپ یہ وجہ فرما رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں وہ ایک سوال کروں, ایک اور کویسچن دیٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ ریلیونٹ ایز ویل. سسٹم ہم بننے کیوں نہیں دیتے, کیا ریزن ہے؟ آپ نے دیکھا انسٹرکچرڈ ادارے ہیں جہاں پہ ہمارے پہ لیکن بڑا اچھا پیسہ کما رہے ہیں. مطلب پاکستان میں لوکل کمپنیز جیسے فیشن برانڈ ہے, باقی ہیں, لوگ سسٹم کیوں نہیں بننے دیتے سلمان؟ واٹ از دا مین ریزن؟ اچھا دیکھیں, سسٹم بننے کے لیے آپ کو خود ڈیولپ ہونے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. آپ کے پاس ایکسپیرینس لوگ ہوں تو دیر از نو, آئی کانٹ سی کہ آپ سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکتے. سلمان, سیٹ صاحب تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سسٹم بنے, نیچے جو لوگ ہوتے ہیں جو پرانے, وہ جب نیا کوئی بندہ آتا ہے, جب سسٹم بنانا چاہ رہا ہوتا ہے تو پرانے لوگ ریزسٹ کرتے ہیں, سسٹم نہیں بنانے دیتے ہیں. میں آپ کی ایکسپیرینس سے, ہمارے جو فالوورز ہیں, جو آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے, ہم شاید آپ کی کوئی ایک جملہ, کوئی آپ کا ایسی اسٹیٹمنٹ جو کہ ہمیں یہ بتا سکے کہ بھائی دس از دا ریزن کہ ہم ریٹیل میں, ایک آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ جی واٹ از دا مین ریزن کہ لوگ سسٹم کیوں نہیں بنے دیتے, پرانے لوگ کیوں ریزسٹ کرتے ہیں, وہ نئی ٹیکنالوجی کو کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے. نیا بندہ آتا ہے, آ کے وہ سسٹم امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے, لیکن سم ہاؤ اس کو ریزسٹنس آتی ہے, پرٹیکولرلی ان ریٹیل. اچھا دیکھیں, جو آپ کا فرسٹ پارٹ آف کویسچن ہے اس کو میں آنسر اس طرح کروں گا کہ دے ہیو اے سیلف تھریٹ کہ اگر سسٹم بن جائیں گے تو مائٹ وی گیٹ ایکسپوزڈ. نمبر 1, اوبیسلی یہ آپ کا سارا مائنڈ سیٹ پہ پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے, سسٹمز ہمیشہ آپ کو اسٹرانگ کرتے ہیں, آپ کو آپ کی ڈومین آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی ڈومین کے اندر رہ کے کن چیزوں کو اسموتھ کرنا ہے, اسٹریم لائن کرنا ہے. دیٹس آل اباؤٹ دا سسٹم. سیکنڈلی, جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اسپیسیفک ریٹیل اورینٹیڈ یا ریٹیل بیسڈ کوئی ٹریننگ ڈیولپمنٹ سینٹر نہیں ہے, اکیڈمی نہیں ہے. اور سیکنڈلی شاید ہمارے جو ابھی ہمارے پاس کرنٹ ہیومن ریسورس ہے, دے آر ٹیکنگ دا ریٹیل ایز این آپشنل, right? They are not taking the retail as a as a career. They start their jobs, they start the career in a retail. لیکن جب تک آپ کسی کیریئر کو, when I started in retail, تو میرے ذہن میں ایک ہی ایم تھا کہ یار میں نے اب اس ریٹیل میں اسٹارٹ کر دیا نا, I have to develop myself. اب میں نے اسی انڈسٹری میں رہنا ہے, اسی میں اپنے آپ کو گروم کرنا ہے,
اور اسی میں ڈیولپ کرنا ہے. I have interviewed and I've seen a lot of senior people at a very mid-senior level positions, even on a senior position, جن کو ریٹیل کی بیسکس کی نو ہاؤ ویسے نہیں ہے. The reason is that کہ as long as you do not implement your experience on ground, تو آپ اس طرح کے ریزلٹس نہیں لیتے. آپ کو وہ ایکسپیرینس نہیں ملتا کہ ان کس ٹولز کو یوز کرنے سے آپ کو کیا بینیفٹس اور وہ آپ ریزلٹس کر سکتے ہیں. سیکنڈلی, یس, دا ٹاپ مینجمنٹ آلویز ولنگ ٹو انٹروڈیوس سسٹمز, ڈیولپ سسٹمز. تو مین چیز ہوتی ہے کہ آپ کے کرنا تو لوگوں نے, ڈیولپمنٹ تو لوگوں کی طرف سے آنی ہے. تو ایز لانگ ایز یو ڈو ناٹ ہیو پروفیشنل پیپل ان دا ریٹیل اور ان اینی انڈسٹری, تو سسٹم کا ڈیولپ ہونا مشکل ہے. اور جب سسٹم ڈیولپ ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو بینیفٹ دیتے ہیں, کیونکہ آپ ایک ٹرو سسٹم کے کام کر رہے ہوتے ہیں. یو نو یور لمیٹیشنز, یو نو یور اسٹرینتھس, یو نو یور ویکنیسز ایز ویل, جو آپ کو ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اب کن چیزوں پہ کام کرنا ہے, کن چیزوں کی ڈائریکشن آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے, کن چیزوں پہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں, ان کو مزید بہتری کی ضرورت ہے. تو وی نیڈ پیپل, وی نیڈ پروفیشنل پیپل جو کہ ان چیزوں کو ڈیولپ کریں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے نیچے ایک بہت بڑی ہیومن ریسورس ہے, از اے ہیل آف ہیومن ریسورس ہو نیڈس ٹریننگز. آپ آج کی ٹریننگز کے لیے کل کے لیڈرز تیار کریں گے, اور شاید ہمارے جو سینئرز ہیں وہ اس طرح اپنے نیچے لوگوں کو ڈیولپ نہیں کر رہے. ان کا بہت بڑا رول ہے. اور آئی آلویز ریکویسٹ ٹو مائی فرینڈز اور جو بھی سینئرز کام کر رہے ہیں, ماشاء اللہ آپ جیسے لوگ اور بہت سارے لوگ جو اس فیلڈ میں اب سینئرز ہو گئے ہیں, انہوں نے ان کی ساری نیٹی گریٹی, دے نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ دا ریٹیل اینڈ ایوری تھنگ. ان کو بتانے کی یا پڑھانے کی اب ضرورت نہیں ہے, دے ہیو دیئر فزیکل ایکسپیرینس. تو ان کو یہ انیشیٹو ضرور لینا چاہیے کہ وہ لوگوں کو ڈیولپ کریں. اب میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں لوگوں کو پہلے ٹرین کروں. سلمان, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹس اے کنٹینیوس پروگرام. لیکن جو بندہ ریٹیل میں کام کر رہا ہے, ہم ریئل ٹائم سینیریوز کی بات کرتے ہیں. ایک سپر اسٹور میں 12 گھنٹے کی ڈیوٹی, 14 گھنٹے کی ڈیوٹی. اگر آپ بات کریں آڈیٹرس, وہ تو میرا خیال ہے 2 3 دن 4 دن گھر ہی نہیں جاتے. سو کس طرح سے ٹریننگ جو ہے وہ کی جائے؟ اگر آپ صبح کسی کو کام کرواتے ہیں یا شام کے ٹائم کسی کو کام کرواتے ہیں, پھر آپ ٹریننگ لگتی ہے, تو وہ ایک اس طرح سے وہ شاید ٹریننگ کا پارٹ نہ بن سکے. مطلب میرا کویسچن یہ ہے کہ ٹائم کا لوگوں کا مسئلہ بڑا ہوتا ہے, ٹائم مینجمنٹ کرنے کا ریٹیل میں. تو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں اس پورے سینیریو کو دیکھتے ہوئے کہ ٹریننگز کب ہونی چاہیے, کس ٹائم پہ ہونی چاہیے, اور کن کن ٹاپکس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیم ممبر آئے ریٹیل میں تو اس کو ہمیں ٹریننگز دینا مسٹ ہے؟ دیکھیں, میں اس کو اسپیسیفائی ایسے کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں لوگوں نے ٹریننگز کرائیں. دا اونلی فیلئر وی ہیو فیسڈ کہ ٹریننگ کرانا از ون آف دا آئی تھنک ایزیسٹ تھنگ. ہمارے پاس اس کو فالو اپ کرنے کے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے اور اس کو ایویلویٹ کرنے کے میکانزمس نہیں بنے ہوئے. آپ جتنی مرضی ٹریننگز کرا لیں, وہ 1 دن 2 دن 3 دن تو آپ کو موٹیویٹ کریں گے, دین آفٹر 3 اور 4 days جو اس کا ایک ایسنس ہے نا وہ ایبزارب ہوتا جائے گا, ختم ہوتا جائے گا. تو بیسیکلی جب تک آپ لوگوں کو ٹرین اس پراسپیکٹ سے نہیں کرائیں گے کہ یہ ٹریننگ کے بعد آپ کی ایویلیوشنز ہیں اور آپ کی ایویلیوشن کے بعد آپ کا کیریئر پاتھ ہے. ایک ہے کہ ایک انڈیویجول کا اپنا انٹریکشن کتنا ہے, ہاؤ مچ ہی از کین ٹو لرن اینڈ ڈیولپ ہمسیلف. سیکنڈلی ایک آرگنائزیشن کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ٹرین کرے, ان کو ایویلویٹ کرے. دین دیر از اے میکانزم ویری ریفائن, جسے آپ کہہ سکتے ہیں انٹرنل پروگریشن کا ایک میکانزم ہونا چاہیے. دیکھیں, آپ کسی کو بھی ٹرین کرتے ہیں تو اس کے لیے وٹ از دا لوکریٹو آفر فار ہر اور ہم, وہ وہی ہے کہ یار اگر میں ٹرین ہوتا ہوں تو میرے لیے نیکسٹ بیچ ہے کہ اف آئی ایم ورکنگ ایز این آڈٹ ایگزیکٹو, دا نیکسٹ چانس ٹو بی اسسٹنٹ آڈٹ مینیجر, دا نیکسٹ چانس از ٹو بی بیکم اے آڈٹ مینیجر. اگر آپ اس کو آڈٹ ایگزیکٹو ہی رہنے دیتے ہیں اور وہ ٹریننگ کری جا رہا ہے, دا ڈے ول کم یو ول سے کہ یار آپ ٹریننگ کر رہے ہیں, وٹ از دا بینیفٹ فار می. اسی طرح
جب ہم بھی ریٹیل میں ٹریننگ کراتے ہیں, اب میں آپ کو اپنی لاسٹ 3 or 4 جابس کا اگر ایکسپیرینس بتاؤں, میرے پاس انٹرنلی پروموٹڈ, ایون ان وردہ آئی اسپینڈ 4.5 years, وی ہیو پروموٹڈ مور دین 50 انٹرنل امپلائیز, سیل مین ٹو اسسٹنٹ مینیجر, اسسٹنٹ مینیجر ٹو برانچ مینیجرز, برانچ مینیجرز ٹو ٹیریٹری مینیجرز, ٹیریٹری مینیجرز ٹو ریجنل مینیجرز. اور کچھ ایسے لوگ جن کو ہم نے ٹرین کیا ہے اور وہ ایک اسپیسیفک ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کے فیز سے گزرے ہیں اور وہ اس ہارڈ شپ سے گزرے ہیں, آج وہ بہت اچھی سینئر پوزیشنز کے اندر ڈفرینٹ کمپنیز میں کام کریں. آئی کین نیم دیم. اوکے, دا فائنل کویسچن سلمان, اینڈ دیٹ از, جب آپ انٹرویو کرتے ہیں کسی بھی کینڈیڈیٹ کا, کیا 3-4 جو اسپیسیفک اسکلز ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں؟ میں نے دیکھا آپ ماشاء اللہ کافی انٹرویوز آپ نے اپنے کریئر میں کیے ہیں. سو ہمارے جو فالوورز ہیں جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن پہ, جو فیس بک کے پیج پہ اور ایون یوٹیوب کے پیج پہ ہمیں فالو کر رہے ہیں, ان کو ایک ذرا ہیلپ اور سپورٹ مل جائے گی. آپ اگر ہم سے شیئر کرنا چاہیں کہ 3-4 اسکلز جو آپ دیکھتے ہیں انٹرویو میں. دیکھیں بالکل جی, ایک تو ایک چیز ہے کہ میں کیا ایویلویٹ کرتا ہوں, ایک جو میں بتانا چاہوں گا اپنے ویورز کے لیے, اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے انٹرویو میں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی کمیونیکیشن. جب بھی آپ انٹرویو دینے جائیں, بلیو کریں کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے, تو یو ہیو ٹو بی فلی کانفیڈنٹ کہ یار میں یہ جاب لینے جا رہا ہوں, میں رسک لینے جا رہا ہوں, تو آئی ہیو ٹو پریپیئر مائی سیلف فرسٹ آف آل. اس کے لیے ضروری ہے, کانفیڈنس کے لیے ضروری ہے, یو کیپ یور سیلف ویری مچ گرومڈ. آپ اپنے آپ کو صبح اٹھیں, گروم کریں, اللہ کا نام لیں, prepare yourself for an interview. I have seen a lot of candidates, they're coming to the interview wearing the t-shirts, wearing wearing the denim, wearing joggers. تو آپ کو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے انٹرویو کا ڈیکورم کیا ہے, رائٹ. نمبر 2 آپ کا کانفیڈنس ہے. نمبر 3 آپ جس کمپنی میں انٹرویو دینے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ آپ ریسرچ کر لیں, آپ اس کے بیسک 5-6 پوائنٹس نکالیں. گو ٹو دا ویب سائٹ اینڈ سی, لیٹ سے میں اگر ریٹیل کی بات کرتا ہوں, اف اٹس اے گروسری اسٹور, اف اٹس اے فیشن ریٹیل, جسٹ گو ٹو دیئر ویب سائٹ اینڈ سی وٹ دے آر آفرنگ. یہ کمپنی کتنے عرصے سے چل رہی ہے, یہ کیا پروڈکٹ دے رہی ہے, یو ایٹ لیسٹ یو نو اباؤٹ اٹ. اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ ان کے اسٹور وزٹس کر لیں, تو یو کیم ٹو نو کہ وٹ they are doing, what kind of business they are doing. اور the most important thing, جو آپ کرنٹ جاب کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی انفارمیشن آپ کو بڑی ہونی چاہیے. اپنے آپ کو پریپیئر کریں, اپنے آپ کو ریڈی کریں. رزق اور عزت اللہ نے دینی ہوتی ہے, بٹ آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے, 2 چیزیں ہوتی ہیں, کنٹرولیبلز ہوتے ہیں, نان کنٹرولیبلز ہوتے ہیں. کنٹرولیبلز وہ ہیں جو اللہ نے آپ کے کنٹرول میں دیے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کنٹرولیبل ہیں, جو آپ کر سکتے ہیں. نان کنٹرولیبلز وہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے رزلٹ آنا ہے. تو آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ ضرور کریں اور ان چیزوں پہ کام کریں. آئی ایم ایبسولوٹلی شیور کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کہ میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا دنیاوی پراسپیکٹ, کہ کوئی بھی چیز آپ کو ناکام نہیں کرے گی. Agreed. Wonderful, wonderful. Rightly said. Thank you very much, Salman, for joining us, and I think that was a wonderful session. اور آپ نے جس طرح ہمیں بتایا, what an inspirational story. اور I think that جو ہمارے followers ہیں they will love that. اور I would request to you again, اگر آپ ہمیں فیوچر میں بھی موقع دیں, and we'll be having another session with you. Thank you everyone for watching this episode. اور I am sure that کہ آپ نے بہت کچھ آج سیکھا ہوگا. سلمان رؤف نے اپنی انسپائریشنل اسٹوری ہم سے شیئر کی. اپنا خیال رکھے گا, انشاءاللہ عنقریب دوبارہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ٹیک کیئر. تھینک یو.